فرمائی. آگے سے بکواس کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم اس طرح ایمان لانے، جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے. یہ منافق کی علامت ہے، ان اپنے سے اچھے لوگوں کو برا کہنا، اپنے سے نمازیوں کو برا کہنا، نیک لوگوں کو برا کہنا. پاگل ایمانوں کو مسیحے ڈولے ڈالیں. وہ خود پگوں کلابے میں گھسے ہوئے ہیں، کسی مسجد میں کی طرف نہ ڈال کر دماغ بڈھیڑے اور کوئی کام بس مسیحے ڈولے ڈالیں گے. یہ منافق کی علامت ہے، اپنے سے نیک بندے کو غلط سمجھنا، بے وقوف سمجھنا. چاہیے وہ یہ نہ کہ دعا کر کے یا اللہ جیسے یہ نمازی مجھے بھی نمازی بنا دے، جیسے یہ نیک سچے لوگ ہیں. اچھا اب دیکھا ہے اس زمانے میں کچھ زیادہ سچ بولنے والا ہو نا کہتے بے وقوف ہے. سچ بولنے والے کو کہتے بے وقوف، پتہ ہی کون. اور جو جھوٹا نا پرلے درجے کا کہتے بڑا چلاک ہے بھائی، بڑا کلیور ہے. وہ جھوٹے کو کلیور کہتے ہیں، اور جو سچا کہتے ہیں اس کو نہیں، اس کی عقل کو نہیں کام کرنی ہے، ساری گلا بائی چھوڑنا. ساری بائی چھوڑ کی عقل کو نہیں، سادہ نہیں. یہ مسلمان کی نشانی ہے. اور یہ منافق کی علامت ہے کہ نیکوں کو اچھے لوگوں کو کہنا یہ بے وقوف ہے. جنہوں کو کیا خبر ہے. اب صحابہ کو کون کہہ رہے ہیں بے وقوف؟ کو منافق کہہ رہے ہیں. صحابہ کو کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف ہے، ان کے ساتھ ایمان لائیں. تو یہ اس میں درس ہے سب امت کے لیے کہ اپنے سے اچھے لوگوں کو مت. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرو. ہو سکتا ہے تم جس کو گناہگار سمجھتی ہو رات کو پتہ کتنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب کرتا ہو. جس کو تم گناہگار سمجھ رہے ہو پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کتنا درجہ ہوگا، کتنا نیک ہوگا. ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرو تو میرے سے بہتر ہے، میرے سے بہتر ہے. فرمایا قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہنے لگے ہم ایسا ایمان لائیں. تو اس سے ہر بہت ساری اس میں تفصیل ہے، بہت ساری اس میں تفصیل ہے کہ بعض لوگ بیٹھے بیٹھے اور کوئی بات نہیں کرتی تو پھر علماء کی پیچھے لگے مولوی اس طرح نہیں، مولوی اس طرح. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ان کا درجہ کیا ہے علماء کا. ہم نے یہ لوگ دیکھے مسجدوں میں، بڑی بڑی مسجدوں میں پیچھے نماز پڑھ کے جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی اسی کے بارے میں گیٹ پہ کھڑے ہو کے پھر بدخویی شروع کر دیں گے. یہ ایسا ہی نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے اس کا احترام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کسی پر مت بدگمانی کرو، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی عیب بھی دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو. کیونکہ کسی کی عیب پر پردہ ڈالنا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے کتنے لوگوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، پردہ ڈالو. تو فرمایا وہ کہنے لگے اصل ایمان لائے. اللہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، گارنٹی. فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت نیک پاک لوگ، یہ متقی لوگ، یہ بے وقوف ہیں. میں خدا کہتا ہوں کہ یہ خود بے وقوف ہے، یہ جانتے نہیں. الا انہم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. ان کو پتہ نہیں یہ خود بے وقوف ہیں. کیوں کہ عقل کا اللہ نے معیار کیا لیا؟ عقل کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ بندہ کاروبار اچھا کر لے، جناب چلاکی زیادہ کر لیں. عقل کا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عقل کا سٹینڈرڈ یہ ہے جو دین پر استقامت دکھائے، نیک لوگوں کا احترام کرے، اپنے سے دوسرے مسلمانوں کو اچھا سمجھے. یہ عقل مندی ہے. ایک بندہ بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا، اگر اس کے ہاں کسی دوسرے مسلمان کی عزت نہیں تو عقل مند اللہ کے نزدیک دنیا والے کہیں گے بڑا کلیور ہے، لوگ شاید کہیں گے بڑا کلیور، بڑا سیاح، بڑا. لیکن اللہ کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بے وقوف ہے جو لوگ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو نیکوں کے ساتھ محبت کرے، جو اللہ والے ہیں، وہ چاہے نمازی ہیں، قاضی ہیں، مجاہد ہیں، روزہ دار ہیں، اہل علم ہیں، اولیاء کرام ہیں، جتنی بھی مقدس نیک جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ عقل کی علامت ہے، یہ عقل کی نشانی ہے. اور ان کی دشمنی کرنا یہ کم عقلی کی نشانی ہے. اور یہ اللہ نے ساری مذمت کی ہے اس تیسرے گروہ کی جو درمیان میں لٹکا ہوا ہے.
نہ وہ کافروں میں شامل ہے نہ مسلمانوں میں، جیسے کہتے ہیں نا نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں نہ تینوں میں نہ تیرہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کھاتے میں نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ساتھ ہیں، اس کہتے ہیں ہم محلے کے لیڈر ہیں، ہم شہر کے سب کو دھوکہ دیا، ہم سب کے لیڈر ہیں. یہ لیڈر ٹائپ ایسے فرمایا ان لیڈروں کی پھر ضلالت جب ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک اب کتنی ضلالت ہے جو جنہوں نے کہا کہ صحابہ کو ضرب نے کہا رضی اللہ عنہ یہ اللہ نے صلاح دی یہ اللہ صلاح دی، لیکن جنہوں نے صحابہ کو کہا تھا کہ بیوقوف ہے اللہ نے ان کی بدنامی قیامت تک کر دی. جب تک یہ اللہ کا کلام رہے گا قرآن مقدس، جب تک قیامت نہیں آتی یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی اور ان کی بدنامی ہوتی رہے گی. تو پھر ذلیل تو وہ ہوئی نا جن کی قیامت تک بدنامی ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی ان آیات بینات کو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اگلی آیات بینات کا انشاءاللہ خلاصہ آئندہ عرض کیا جائے گا. جو کچھ عرض کیا خداوند کریم ہمیں سمجھ کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.